الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فعن أم معبد رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز اور قریب اور دور سے تشریف لانے والے فرزندان توحید، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کا یہ ادارہ الجامعۃ العربیہ ملا گنج، جو دینی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا ہے، اور یہ بات باعث صد شکر ہے کہ اس کے ابتدائی سالوں میں ہی اللہ تعالی نے نمایاں کامیابی اور تعلیم و تربیت کا امتیاز نصیب فرمایا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ممکن ہو سکا۔ اسی نے راستے ہموار فرمائے، اسی نے اساتذہ کرام کو محنت کی سعادت سے نوازا، اسی نے لوگوں کے دلوں کو ادارے کی طرف متوجہ فرمایا۔ ہر وقت اور ہر لمحہ اس کے دربار میں شکر کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم قدردانی کرو گے اور میرا شکریہ بجا لاؤ گے تو میں تمہیں ضرور بھی ضرور زیادتی سے نوازوں گا۔ علماء جانتے ہیں کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، جو عربی زبان میں بہت مضبوط اور قوت والا صیغہ سمجھا جاتا ہے، وہ استعمال فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف یہی فرما دیتے کہ لا ازیدکم تو بھی کافی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو ہر بات سچی ہی سچی ہے، وہاں تو خلاف واقعہ کا سوال ہی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکیداً فرمایا کہ میں ضرور بالضرور اضافہ عطا کروں گا، شرط ہے کہ تم شکر بجا لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے
جو ہمیں نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی، ان سب نعمتوں پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زبان سے اور دل سے شکریہ ادا کرنا لازم ہے۔ منتظمین بھی شکر بجا لائیں کہ اللہ نے توفیق بخشی، اساتذہ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ نے موقع عطا فرمایا، طلبہ بھی اللہ کا شکر بجا لائیں کہ ایسا ماحول نصیب ہوا، اور علاقے کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے علاقے میں ایسی درسگاہ موجود ہے۔ کیونکہ آج بھی دنیا کے بہت سے خطوں میں، علاقوں میں میلوں چلے جائیے، کوئی ڈھنگ کا مدرسہ نہیں ہے، کوئی مکتب نہیں ہے، کوئی پڑھنے کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کسی علاقے میں مدارس کا جال بچھایا، مکاتب کے نظام کو قائم فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے تاکہ ہمارے بچے دین پڑھیں اور دین پر جمیں اور نسلوں میں دین و ایمان قائم اور باقی رہے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا نظریہ تھا، اور اسی فکر کو لے کر دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔ دارالعلوم کی بنیاد چند اللہ والوں نے ایک چھوٹی سی مسجد میں رکھی تھی۔ آج تو وہ مسجد بھی بڑی ہو گئی پہلے کے مقابلے میں، اور بنیاد رکھنے سے پہلے کوئی جلسہ نہیں کیا تھا، کوئی اشتہار نہیں چھاپا تھا، کوئی منصوبے کا کارڈ نہیں چھاپا تھا، کوئی پمفلٹ نہیں چھاپا تھا، مگر درخواست لگائی تھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں، راتوں کو اٹھ کر کہ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ضعیف ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، اور آج دنیا میں ایسی طاقت ہم پر مسلط ہے جو ہمیں دین سے بے دخل کر دینا چاہتی ہے، ہماری نسلوں کو دین سے دور کر دینا چاہتی ہے۔ ہم بظاہر اسباب اس کے مقابلے کی سکت نہیں رکھتے، لیکن آپ راستے کھول دیجئے، آپ قادر مطلق ہیں، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت آپ کے سامنے کوئی حیثیت اور وقت نہیں رکھتی ہے۔ راتوں میں دعائیں مانگی گئیں اور دن میں کام شروع کیا گیا کہ ایک استاد اور ایک شاگرد کو بٹھا کر چھتہ مسجد میں انار کے درخت کے نیچے اللہ کا نام سیکھنے سکھلانے کا کام شروع ہو گیا۔ علم دین کی اشاعت کا دل میں کیا داعیہ تھا اور کیا جذبہ تھا اور کیا اخلاص تھا اور کیا طلب تھی جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی، اور وہ چراغ جو اس چھوٹی سی مسجد میں جلایا گیا تھا، آج اس چراغ سے لاکھوں چراغ جل اٹھے ہیں۔ کیا مشرق، کیا مغرب، کیا ہندوستان، کیا ایشیا، کیا افریقہ، کیا امریکہ، کیا انگلینڈ، کیا یورپ، جگہ جگہ پر آزاد دینی اداروں کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ہمارے اکابر نے کام کیا کیا؟ اداروں کی بنیاد رکھی، افراد کو تیار کیا، چاہے وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ ہوں، یا ان کے بعد آنے والے اکابر ہوں، یا ان کے اساتذہ ہوں، ان سب کی زندگیوں کا ایک ہی مشن تھا کہ نسلوں کو
علم دین سے آراستہ کرنا ہے، اور وہ امانت جو سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے منتقل ہو کر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، محدثین، فقہاء، مجددین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، اس امانت کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ یہی ان کا مشن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کو قبول فرمایا، اور جو طاقتیں دین کو مٹانا چاہتی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان طاقتوں کو مٹا دیا، اور دین کل بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے۔ چورش کاشمیری نے کہا تھا کہ گونجے گا 4 کھونٹ میں نانوتوی کا نام، گونجے گا 4 کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے اس نے بعد عرفان مصطفیٰ۔ اس نے لوگوں کو سنت کا نور دیا ہے، علم کی روشنی دی ہے، ایمان پر تسلط دیا ہے، اور یقین کامل دیا ہے۔ آپ کا یہ ادارہ بھی اسی سنہرے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جب تک یہ اسی سلسلے سے وابستہ رہے گا انشاءاللہ ترقی کرے گا، اور اس کا فیض عام ہوگا اور نسلوں تک پہنچے گا۔ اس انعام پر اور اس نعمت پر ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور راستے کھولیں گے۔ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ مختصر مدت میں بڑی تعداد میں یہاں سے حفاظ نکلے، اور یہاں سے پڑھنے والے طلباء نے بڑے بڑے اداروں میں جا کر تعلیم مکمل کی، اور وہ ممتاز رہے۔ سبھی ذمہ داران کو اور اساتذہ کو اس کی مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ سال میں جلسہ منعقد ہوتا ہے، اس میں رپورٹ پیش کی جاتی ہے تاکہ آپ کو اطمینان ہو کہ ہم جو تعاون کر رہے ہیں وہ صحیح جگہ لگ رہا ہے۔ یہ آپ کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے، اعتماد کو مضبوط کرنے کے لیے۔ کام تو اللہ کے لیے ہو رہا ہے، آپ کے لیے نہیں ہو رہا ہے، مگر اعتماد بھی بڑی چیز ہے، اس لیے رپورٹ پیش ہوتی ہے۔ جو طلباء حفظ سے فارغ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ان کی عزت افزائی ہوتی ہے مجمع کے سامنے، تو ان کے اندر اور شوق بڑھتا ہے، دوسروں میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارا بچہ بھی ایک دن آئے کہ حافظ ہو۔ اور ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ جمع ہوں گے تو ان کے سامنے کچھ دین کی بات سنائی جائے گی، تو ہو سکتا ہے کسی کی زندگی کی اصلاح کا سبب اور ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تو کبھی کسی بات کو بھی بہانہ بنا دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر آپ برابر نصیحت فرماتے رہیے۔ ذکر تذکیر میں تکرار کے معنی ہے، ایک مرتبہ نہیں کرتے رہیے، کیونکہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس حکم کی آخر تک پاسداری فرمائی،
اخیر تک آپ کی زبان مبارک سے نصیحتیں نکلتی رہی، رہنمائی نکلتی رہی۔ جب طبیعت بالکل آخری مرحلے پر تھی تب بھی آپ فرماتے رہے نماز کی پابندی کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اخیر تک آپ نصیحت فرماتے رہے۔ تو اس وقت ایک حدیث ذہن میں آئی، اور اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات کے ذریعے ہمیں نصیحت کی ہے۔ نصیحت کے الگ الگ انداز ہیں، کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے ہوتی ہے، کبھی پیار سے ہوتی ہے، کبھی کسی بات کے ضمن میں ہوتی ہے، اور کبھی دعا کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ بھی نصیحت کا ایک پہلو ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے امت کو صحیح راستے دکھلائے ہیں۔ آپ احادیث شریفہ میں جو دعائیں وارد ہیں ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو آپ نے مانگی نہ ہو، اور کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے پناہ نہ چاہیے۔ دعا کی دعا ہے، نصیحت کی نصیحت ہے۔ تو ایک دعا آپ کی اس وقت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے۔ فرماتی ہے کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے یہ دعائیہ کلمات سنے ہیں۔ اس میں سے پہلا جملہ ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرا دل نفاق سے پاک کر دے۔ نفاق کا مطلب کیا ہے؟ دعویٰ کچھ ہو عمل کچھ ہو، اس کو کہتے ہیں نفاق۔ ظاہر کچھ ہے اندر کچھ ہے، یہ دو رنگی زندگی یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو ایک رنگی زندگی پسند ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھنا چاہیے اندر بھی اور باہر بھی، اس سے اچھا کوئی رنگ نہیں۔ دعویٰ کریں ہم دیندار ہونے کا اور اندر بددینی کریں، یہ عملی نفاق ہے۔ دعویٰ کریں ایمان کا، اندر سے کافر ہوں، یہ عقیدے کا نفاق ہے۔ اور دونوں طرح کے نفاق سے پیغمبر علیہ السلام پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ نفاق سے میرا دل پاک کر دے، یعنی ایمان خالص عطا فرمائیے، یقین صادق عطا فرمائیے، قول و عمل میں موافقت عطا فرمائیے، ظاہر و باطن میں یکسانیت عطا فرمائیے۔ یہ ہے طاہر قلبی من النفاق کا مطلب۔ اور اللہ تعالیٰ کو نفاق سب سے زیادہ مبغوض ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقوں کو جہنم میں سب سے نچلے درجے میں رکھا جائے گا، سب سے سخت عذاب میں، ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ پتہ چلا اس دعا سے کہ ہر مومن کو نفاق سے بچنا چاہیے۔ ایمان باہر بھی ہو، ایمان اندر بھی ہو، اچھا عمل ظاہر میں بھی ہو، اچھا عمل خفیہ میں بھی ہو۔
ظاہری اور باطنی زندگی یکساں ہو، یہ آپ مانگ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، اور اے اللہ میرے عمل کو پاک کر دے دکھلاوے سے۔ میں کوئی عمل آپ کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہ کروں، بلکہ صرف آپ کی رضا کے لیے کیا کروں، یہ مانگا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جب مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو لمبی نیت باندھ رکھی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ بہت بڑا صوفی ہے، اور جب کمرے میں گئے تو دم دم پڑھ لی کہ وہاں کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ ریاکاری ہے۔ لوگوں کو مقصود مت بناؤ، جس کے لیے عبادت ہے اسی کو مقصود بناؤ۔ حضرات اکابر یہاں موجود ہیں، اگر ساری دنیا ہماری کسی بات سے خوش ہو جائے، ہمارے نعرے لگ جائے، پوسٹر لگ جائے، اخبار میں نام چھپ جائے، سب واہ واہ کرنے لگے، اور ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک ہم سے راضی نہ ہو، تو بتاؤ یہ لوگوں کی خوشی، یہ لوگوں کی واہ واہی ہمیں کچھ کام آئے گی؟ بتائیے، کچھ کام آئے گی؟ اور بوجھ بن جائے گی کہ ہاں بڑا اکڑا پھرتا تھا دنیا میں، بڑی بھیڑ بھاڑ ہوا کرتی تھی، آج دے حساب، ساری ہیکڑی نکل جائے گی۔ اور اگر بالفرض ساری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے، برا بھلا کہنے لگ جائے، اشتہار چھپ جائیں، کالے کالے اشتہار چھپ جائیں، لیکن ہم ایسا عمل کریں، ایسا عقیدہ رکھیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، تو بتائیے کامیاب ہیں یا نہیں؟ لوگوں کی خوشنودی بھی پانی کے جھاگ کی طرح ہے، اور لوگ بلا وجہ ناراض ہو جائیں، اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ مقصود بناؤ اللہ تعالیٰ، چھوٹا عمل کرو یا بڑا، اس کے لیے کرو جس کے لیے کیا جانا چاہیے۔ ایک واقعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دلہن تھی، اس کو اس کی سہیلیاں سجا رہی تھیں، میک اپ کر رہی تھیں، اور وہ بڑی اچھی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور بار بار وہ چہرہ خراب ہوا جا رہا تھا آنسوؤں کی وجہ سے۔ سہیلیوں نے کہا کہ بس کر، روئے چلی جا رہی ہے، اتنی اچھی تو لگ رہی ہے اور روئے چلی جا رہی ہے۔ اس دلہن نے کہا تمہارے اچھا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھے جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے اگر اس کی نظر میں اچھی نہ ہوں تو تمہارے کہنے سے کچھ ہونے والا نہیں، مجھے تو یہ سوچ سوچ کر کے رونا آ رہا ہے۔ یہی بندے کا حال ہے، اگر بندہ ساری دنیا کی نظر میں اچھا ہو جائے مگر رب کی نظر میں اچھا نہ ہو تو وہ بندہ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہے، وہ صفر ہے۔ اور دنیا ہم سے ناراض ہو جائے مگر ہمارا رب ہم سے خوش رہے، ہم سب سے اچھے بندے ہیں، ہم عباد الرحمن میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، یہ دعا ہمیں سبق سکھاتی ہے، ذکر کرو، نماز پڑھو، مدرسے کا کام کرو، جماعت کا کام کرو، تنظیم کا کام کرو، لوگوں کے لیے مت کرنا، اللہ کے لیے کرو۔ اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، لوگوں کے دربار میں جواب دہی کی فکر مت کرو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب
مدینہ منورہ تشریف لائے اور جمعہ کا خطبہ دیا پہلی مرتبہ مدینہ میں، قبیلہ بنو سالم میں، تو آپ نے خطبے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ من یصلح الذی ما بینہ وبین اللہ یصلح اللہ ما بینہ وبین الناس۔ جو آدمی اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھی اس کے معاملات ٹھیک فرما دیتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے، وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ۔ اور تیسرا جملہ ہے اس دعا کا، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ۔ اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ یہ زبان دو دھاری تلوار ہے، اس سے اچھا کام لو جنت میں اعلیٰ درجے تک پہنچا دے گی زبان۔ تلاوت کرو، ذکر کرو، دعائیں مانگو، خیر کی بات زبان سے بولو، درجے بلند ہوں گے، بہت بلند ہوں گے، توقع سے زیادہ۔ اور اسی زبان سے اگر آدمی بکواس شروع کر دے، گالم گلوچ شروع کر دے، جھوٹی باتیں کہنے لگ جائے، غیبت کرنے پر لگ جائے، چغلی کھانے پر لگ جائے، تو یہی زبان آدمی کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ۔ اے اللہ میری زبان کو پاک کر دے جھوٹ سے۔ آج کل تو جھوٹ بہت عام ہو گیا اور اس کو پھیلانا بھی عام ہو گیا۔ ہمارے استاد تھے حضرت الاستاذ مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ میں حدیث پڑھا کرتا تھا کہ عالم برزخ میں کلے چیرے جائیں گے جھوٹے آدمی کے، اور کہا جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتا تھا، یبلغ الآفاق، ساری دنیا میں پہنچ جاتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا بھئی ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ساری دنیا میں پہنچ جائے؟ بھئی کسی سے کہے گا وہ سنے گا، کہیں لکھے گا وہ پڑھے گا، مگر جب سے یہ انٹرنیٹ آیا اور یہ ٹیلی فون آیا تو پتہ چلا کہ یبلغ الآفاق، ایک سیکنڈ میں ساری دنیا میں جھوٹ پروسا جا رہا ہے، جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جھوٹی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں، اور لوگ یقین کیے بیٹھے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8۔ جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھا جا رہا ہے، لوگوں کی عزتیں اتاری جا رہی ہیں، سنی سنائی باتوں پر، افواہوں پر آدمی کو ذلیل کیا جا رہا ہے اور اس کو ہوشیاری سمجھا جا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام کو سب سے زیادہ جو بات ناپسند تھی، ایک جھوٹ اور ایک خیانت، ان 2 باتوں سے آپ بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے تھے، اور فرماتے تھے کسی مومن کی طبیعت ان بری باتوں میں ڈھالی نہیں جا سکتی۔ وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ۔ کتنی باتیں ہوئیں؟ 3 باتیں ہوئیں، طاہر قلبی من النفاق، وعملی من الریا، ولسانی من الکذب۔ اور چوتھے نمبر پر آپ نے بہت اہم بات فرمائی، وعینی من الخیانہ، اور اے اللہ میری آنکھوں کو پاک فرما دیجئے خیانت سے، یعنی چوری سے، نگاہوں کی چوری سے۔ نگاہوں کی چوری کیا ہے؟ کیا آدمی بظاہر دیندار ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، اور ناجائز تصویر دیکھ لی،
چاہے کسی اجنبی عورت پر نظر ڈالی، چاہے موبائل میں دیکھی، اور اس طرح دیکھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے مولانا صاحب رہے، دیندار صاحب رہے. یہ ہے خائنۃ الاعین، آنکھوں کی چوری. تو ہم لوگوں سے تو اپنے کو چھپا سکتے ہیں کہ ہم بڑے پاکیزہ ہیں، پاک باز ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن رب العالمین سے ہماری کوئی چیز چھپی بھی نہیں. فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورِ، اس لیے کہ اے رب العالمین آپ آنکھوں کی خیانت اور چوری سے اور جو دلوں میں باتیں چھپی ہوئی ہیں ان سے آپ اچھی طرح واقف ہیں. دلوں میں لذت ہے، دلوں میں حظ نفسانی ہے، دلوں میں خباثت ہے، غلاظت ہے. دوسروں کو پتہ نہیں چل رہا، گھر والوں کو پتہ نہیں چل رہا، بچوں کو پتہ نہیں چل رہا، دوستوں کو پتہ نہیں چل رہا، استاذوں کو پتہ نہیں چل رہا، ساتھیوں کو پتہ نہیں چل رہا، مگر اللہ کو تو پتہ ہے. وہ تنہائی کو بھی جانتا ہے، اندھیرے کو بھی جانتا ہے، اجالے کو بھی جانتا ہے. اگر اکیلے میں آدمی کرے تب بھی جانتا ہے، مجمع میں کرے تب بھی جانتا ہے. حضور دعا کر رہے ہیں وَعِنِي مِنَ الْخِيَانَةِ، اے اللہ میری آنکھوں کو پاک کر دیجئے خیانت سے، آنکھوں کی چوری سے. آج یہ گناہ امت میں عام ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موضوع پہ کتابچہ لکھا، اس کا نام تھا ام الامراض. اس کا نام تھا ام الامراض. بد نگاہی، بد نظری، جس سے آدمی کی روحانیت تباہ ہو جاتی ہے، عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے اندر، آدمی کی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے. پیغمبر علیہ السلام یہ دعا ارشاد فرما کر ہمیں اور آپ کو سکھلا رہے ہیں کہ سیدھے راستے پہ آؤ، ایمان بھی صحیح ہو، سچا ہو، عمل بھی درست ہو، جھوٹ اور خیانت، بد نظری سے بچو، ایسی باتوں سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی صفات حمیدہ سے مالا مال فرمائیں اور ہر طرح کی گناہ کی باتوں سے، ناجائز باتوں سے ہماری پوری طرح حفاظت فرمائیں. دنیا آخرت کی رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.